اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اس دنیا کے اندر بہت بڑے بڑے بادشاہ ہیں اور مسلمانوں کے بھی بادشاہ آئے اور دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے بھی بادشاہ ہیں، رحم دل بادشاہ بھی آئے، ظالم اور جابر قسم کے بادشاہ بھی آئے، اور ایسے ایسے بادشاہ آئے اس دنیا کے اندر جنہوں نے جب وہ ملک یا شہر یا علاقہ جب فتح کیا نا تو وہاں پر بسنے والے ایک ایک انسان کو چن چن کر مار دیا، قتل کر دیا۔ آپ نے مثالیں سنی ہوں گی، ایسے بھی بادشاہ آئے جنہوں نے انسانوں کے سروں کا مینارہ تک بنا دیا۔ ایسے ایسے بادشاہ آئے جنہوں نے انسانوں کا قتل عام کرنے کا حکم دے دیا جب اس شہر، ملک یا علاقے کو انہوں نے فتح کر لیا۔ لیکن ایک بادشاہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے۔ جب وہ فتح مکہ میں آپ داخل ہوئے اور بڑی عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ داخل ہوئے، آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ انہی کے نقش قدم پر چلنے والے صحابہ اکرام کہ جن کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام کی شان کے اعتبار سے تو ایک پارٹیکولر لیکچر ہوگا میرا کہ صحابہ کرام کی شان کیا ہے اور ان کے نقش قدم پر چل کر ہم کس طرح اپنی لائف کو اسپینڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ ابھی جو ہے نا وہ حضرت عمر کا ٹاپک ہے اور ان کی بادشاہت اور پوری دنیا کے اندر ناظرین کہتے ہیں کہ 22.5 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کیا۔ اگر آپ اس کو اندازہ لگائیں نا اس زمانے کے اعتبار سے تو تقریباً آدھی دنیا بن جاتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایک یہودی نے کہا بھی تھا کہ اس عمر کے بعد اگر ایک اور عمر مسلمانوں کو مل جاتا نا تو پوری دنیا میں آج صرف اسلام کا مذہب ہوتا۔ ناظرین، ظاہر سی بات ہے، جس سے شیطان بھاگتا ہو تو کیا دشمنان رسول نہیں بھاگیں گے؟ اور اسلام دشمن عناصر اس سے نہیں بھاگیں گے؟ لیکن سادہ انداز، سادی طبیعت، سادہ مزاج، 3 بر اعظموں پر حکومت کرنے والا انسان جب کہتے ہیں کہ فتوحات کا سلسلہ جب شروع ہو گیا، صبح کسی شہر کو فتح کر رہے ہیں، شام میں کسی شہر کو فتح کر رہے ہیں، رات میں کسی شہر کو فتح کر رہے ہیں، اگلے دن کہیں ہیں اور پھر اس سے اگلے دن کہیں ہیں، اور جو ہے نا وہ لگاتار ہر علاقے کو فتح کر کے اس کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کر رہا ہوں۔ فتوحات کا سلسلہ چلتے چلتے باری جب بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی آ گئی۔ ناظرین، یہ وہی مسجد اقصی ہے جو آج یہودیوں کے قبضہ میں ہے۔ آج ناظرین مسلمانوں کے اوپر کیا ظلم و ستم نہیں ہو رہا؟ وجہ پتہ ہے کیا ہے؟ کہ ہم نے صحابہ کرام کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کی سیرت پر عمل کرنا چھوڑ دیا، ان کے جیسا بننا چھوڑ دیا۔ اب رول ماڈل ہمارے لیے حضرت عمر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ اب ہمارے لیے جو ہے نا وہ ہالی ووڈ، بالی ووڈ، ڈالی ووڈ کے ایکٹر وغیرہ اور جو ان کے جو ہیروز ہیں نا وہ ہماری ایک رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، جن کی زندگی میں جو ہے نا وہ سوائے بگاڑ کے اور سوائے فحاشی اور یعنی کے اور سوائے جو ہے نا وہ دنیا داری کے حوالے سے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہم ان کی طرح اپنا ہیئر اسٹائل بھی بناتے ہیں، اپنے کپڑے بھی بناتے ہیں اور ان کی طرح جو ہے نا وہ اپنا لائف اسٹائل بناتے ہیں۔ تو کیا غیروں کا طرز عمل اپنانے سے ہماری زندگیاں بہتر ہو گئیں؟ تبھی کسی سمجھدار انسان نے ایک مثال دی تھی نا کہ کوا ہنس کی چال چلا تھا اور اپنی چال بھی بھول گیا۔ جو ہو گیا مسلمانوں کا، ہم سمجھ رہے تھے کہ غیروں کا انداز اپنائیں گے، یہودیوں کا کلچر اپنائیں گے اور جو ہے نا وہ کفار کی عادت و اطوار اپنائیں گے، فیشنیبل والی جو ہے نا وہ زندگی ہم گزاریں گے اور جناب یہ کریں گے وہ کریں گے تو ویلیو بڑھے گی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گنگا الٹی بہہ گئی اور مسلمانوں کا جو معیار تھا نا، جس دور کے اندر جو عروج تھا، وہ زوال کے اندر کنورٹ ہو گیا۔ صرف وجہ کیا ہے؟ اب ہمارے رول ماڈل صحابہ کرام نہیں ہیں، اولیاء کرام نہیں ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے اب نمونے کی حیثیت نہیں رکھتے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس بندے کی حکومت 3 بر اعظموں پر تھی ناظرین،
اور 3 بر اعظموں پر اسلام کا جھنڈا لہرانے والا، انتہائی سادہ مزاج، اور جو جبہ وہ پہنتے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جگہ جگہ پیون لگے ہوئے اس کے، اور سادی سی سواری ہے، سادی سی زندگی ہے، کھانا پینا سادہ، لوگوں سے میل ملاقات کرنے کا انداز سادہ، زندگی گزارنے کا طور طریقہ سادہ، اور سماجی اور معاشرتی حوالے سے میں بات کروں تو اس کے اندر بھی سادگی کوٹ کے بھری ہوئی ہے۔ اور فتوحات کا سلسلہ چلتے بات آ گئی جب بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی۔ مسجد اقصی اس وقت عیسائیوں کے قبضے میں تھی، اور عیسائیوں کے بڑے بڑے عالموں کو جب یہ خبر ملی نا کہ اب مسلمان یہاں پر آنا چاہ رہے ہیں اور یہاں پر ان کی اسلامک اسٹیٹ اسٹیبلش ہونے والی ہے، تو عیسائی پادریوں نے، یعنی عیسائیوں کے عالم کو عیسائی پادری کہتا ہے، تو عیسائیوں کے عالموں نے کہا، مطلب آپس میں انہوں نے مشاورت کی کہ وار کرنی ہے یا سیٹلمنٹ کرنا ہے، یعنی جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے۔ تو کسی نے کہا کہ بھائی اب ہمارے اندر طاقت نہیں ہے مسلمانوں سے جنگ و جدل کرنے کی، کیونکہ مسلمانوں کی فوج اب دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، مسلمانوں کی طاقت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اسلحے کے زور پر نہیں، نمود و نمائش کے زور پر نہیں، ان کی ایمان کی طاقت ایسی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر ساری باتیں کہہ دی۔ علامہ اقبال فرمایا کرتے تھے کہ ہو حلقہ یاراں تو ریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد کی طرح مومن، کہ یہ مومن جب آپس میں بیٹھتے ہیں نا تو ریشم کی طرح نرم ہو جاتا ہے، اور حق اور باطل کے مارکے کی جب بات آ جائے تو یہی مومن فولاد کی طرح سخت بھی ہو جاتا۔ تو جب بات بیت المقدس کو فتح کرنے کی آئی تو عیسائی پادریوں کی کہتے ہیں کہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ چیخیں تک نکل گئیں کہ اب ہم وار کرنے کی ایبیلٹی نہیں رکھتے، ہمارے اندر جنگ و جدل کرنے کی اب صلاحیت نہیں ہے، تو کیا کریں بھائی، کیا سیٹلمنٹ کر لیں، جھک جائیں، یا گھٹنے ٹیک دیں، یا سلینڈر کر لیں، کیا کریں ہم؟ تو ایسا کرتے ہیں، عیسائی پادریوں نے یہ میسج بھجوایا حضرت عمر کو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جھوپڑی میں تشریف فرما تھے، تو میسج بھجوایا کہ بھئی ہم مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے جو امیر المؤمنین ہیں، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور ہم وہ نشانیاں اور صفات دیکھنا چاہتے ہیں جو پچھلی آسمانی کتابوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھی ہیں، کہ مسلمانوں کے خلیفہ، مسلمانوں کے بادشاہ، مسلمانوں کے امیر المؤمنین کی آخر نشانیاں اور صفات کیا ہیں۔ اور یہ بات ناظرین میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ 26واں پارہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے جو صحابہ ہیں ان کے غلاموں کی نشانیاں جو بیان کی ہیں نا، تو نشانیاں بیان کرنے کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے کہ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ، کہ ہم نے اپنے حبیب کے غلاموں کی یہ نشانیاں توریت میں بھی بیان کی اور انجیل میں بھی بیان کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ خلفائے راشدین کا ذکر توریت میں بھی ملتا ہے، زبور میں بھی ملتا ہے، انجیل میں بھی ملتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا، فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ورضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، تمام صحابہ کرام جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریبی ساتھی تھے، سب کا ذکر اللہ نے پچھلی آسمانی کتابوں کے اندر بیان کر دیا۔ تو جب یہ خبر، یہ میسج حضرت عمر کو پہنچا دیا گیا تو حضرت عمر نے کہا کہ بھائی چلو چلتے ہیں، اسلام کا کام کرنا، اسلام پھیلانا، وہاں پہ اسلامک اسٹیٹ کو اسٹیبلش کرنا، چلو ابھی کیا، ابھی چلتے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، اپنا اب جبہ تو دیکھیں کیسا بوسیدہ ہو رہا ہے، بوسیدہ کا مطلب پرانا، کتنا پرانا ہو رہا ہے، اور جگہ جگہ پیون لگے ہوئے ہیں، اور جگہ جگہ جو ہے نا وہ سلائی بھی ہوئی ہے۔ آپ گھر میں جائیں اور عالی شان قسم کا جبہ زیب تن کر کر۔ کسی نے کہا کہ یا امیر المؤمنین، آپ کا امامہ شریف بھی بوسیدہ ہو رہا، گھر جا کے، اندر جا کے، اپنے حجرے میں جا کے ذرا نیا اور شاندار طریقے سے امامہ آپ ذرا باندھ کر کے آئیے۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ کے جوتے بھی پرانے، ذرا جوتے پہن لیں، نئے والے اچھی کوالٹی کے جوتے پہن لیں۔
کسی نے کہا کہ حضرت آپ کی جو سواری ہے یعنی جو گھوڑا وغیرہ ہے وہ بھی کمزور سا لگ رہا ہے اور ذرا اس کا اسٹینڈرڈ نہیں ہے، آپ بیت المال میں اعلیٰ قسم کے گھوڑے کھڑے ہوئے، وہاں پہ کسی اچھی سواری کا انتخاب کریں، اچھے گھوڑے کا انتخاب کریں، اچھا سا امامہ پہنیں، اچھا جبہ زیب تن کریں، اچھے سے جوتے پہنیں، اور یہ تمام کا تمام ظاہری اسٹینڈرڈ جب آپ اپنائیں گے نا، اور اپنانے کے بعد جب آپ عیسائیوں سے جب آپ ٹاکنگ کرنے یا آرگیومنٹ کرنے یا کنورزیشن کرنے یا مناظرہ کرنے یا بات چیت کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے اوپر ان چیزوں کا ایک رعب اور دبدبہ پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے تو گویا ہم غلاموں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ جب آپ نے یہ سارے کمنٹ سنے نا لوگوں کے تو اچھا یہ سب اچھی نیتوں کے ساتھ تھے، کوئی اس میں برائی نہیں ہے، کسی نے کوئی غلط مشورہ نہیں دیا۔ ہر انسان کا مزاج، ہر انسان کی نیچر، ہر انسان کے سوچنے سمجھنے کا جو ایک پروسیس ہوتا ہے وہ سب کا اللہ تعالیٰ نے مختلف بنایا۔ تو حضرت عمر نے تو گویا ہم مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ ہمیں جو عزت ملی ہے وہ اماموں کی وجہ سے ملی ہے، جو جبوں کی وجہ سے ملی ہے، یا اچھی کوالٹی کے جوتوں کی وجہ سے ملی ہے، یا اچھی اعلیٰ نسل کے گھوڑوں کی وجہ سے ملی ہے؟ اللہ اکبر۔ آخر کے ان کے الفاظ تھے، خدا کی قسم، خدا کی قسم، اللہ گواہ ہے، ہمیں جو عزت ملی ہے نا وہ فقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے صدقے میں ملی۔ اللہ اکبر۔ یہ آپ کہیں اس مثال کو اگر میں یوں بولوں نا کہ حضرت عمر نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ہم اپنی عزت کیسے بنانا چاہ رہے ہیں؟ ہم کسی ہیرو کو فالو کر رہے ہیں، یا اس کا ہیئر اسٹائل اپنا رہے ہیں، یا اس نے اگر دونوں کان چھدوائے ہوئے ہیں تو ہم نے بھی چھدوا لیے۔ آج کا نوجوان سمجھتا ہے کہ میں جو نا وہ اگر مجھے عزت دار بننا ہے اور اسٹینڈرڈ اگر مجھے بنانا ہے تو مجھے جو ہے نا وہ انگلیوں میں بہت ساری انگوٹھیاں بھی پہننی ہیں، اور دونوں کانوں میں بالیاں بھی پہننی ہیں، اور چٹیاں بھی باندھنی ہیں، اور کڑے بھی پہننے ہیں، ٹھیک ہے، اور الٹا سیدھا جو ہے نا وہ ڈریس پہننا، اس سے میری ویلیو بڑھ جائے گی، اس سے میری عزت بڑھ جائے گی۔ لیکن حضرت عمر کا کیا جواب ہے؟ ظاہر ہے ان کا جواب سادہ اتھینٹک ہے نا۔ آپ کبھی غور تو کریں اس حوالے سے، مسلمان کیوں پیچھے رہے گا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہمارا حلیہ مذہبی نہیں ہوگا تو شاید جو ہے نا ہماری عزت بنے گی۔ مذہبی حلیے میں بھی اللہ تعالیٰ نے عزت رکھی۔ وہ کوئی داڑھی کے حوالے سے بات کر رہا، کوئی امامے کے حوالے سے بات کر رہا، کوئی کرتا شلوار یا جبے کے حوالے سے بات کر رہا۔ اگر ایسی بات ہوتی نا تو سمجھیں کہ جو بڑے بڑے سائنسدان بھی، آپ کو پتہ ہے نا، میں اس کے میتھ کے، فزکس کے، کیمسٹری کے، بائیولوجی کے، ان کے جو ماہرین گزرے ہیں، اگر آپ ان کی تصاویر اٹھا کے دیکھیں، سب کی داڑیاں تھیں، سب نے امامہ پہنا ہوا، سب نے جبے پہنا ہوا، یعنی وہ سائنسدان کم، پروفیسر کم، اور عالم اور مفتی زیادہ لگ رہا ہے۔ مذہبی حلیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام اور مرتبہ ان سائنسدانوں کو بھی عطا فرما دیا۔ تو حضرت عمر نے تو گویا ہم مسلمانوں کو جینے کا طریقہ سکھا دیا۔ بس سیکھنے کی دیر ہے، سیکھیں گے عزت پا جائیں گے، نہیں سیکھیں گے وہی ذلیل و خوار ہوتے رہیں گے۔ تو جب آگے کا کیا ہوا؟ آگے یہ ہوا کہ اسی سادھے انداز کے ساتھ، سادہ سا امامہ، سادے سے کپڑے، اور سب کچھ سادہ تھا، اور ظاہر سی بات ہے سادگی میں جو حسن ہے نا وہ بناوٹی پن میں نہیں۔ تو جب آپ بارڈر پر پہنچے جہاں مطلب طے ہوا تھا، سیٹلمنٹ ہوا تھا کہ بھئی یہاں پر عیسائی پادریوں کی اور حضرت عمر کی ملاقات ہوگی، آرگیومنٹ ہوگی، بات چیت ہوگی۔ ناظرین میں آپ کو حیرت انگیز بات بتاؤں، آرگیومنٹ تو ہوئی نہیں، بات چیت تو ہوئی نہیں، مناظرہ تو ہوا ہی نہیں، یہاں تو کچھ اور ہی ہو گیا۔ اور ہوا کیا کہ جیسے ہی عیسائی پادریوں کی، عیسائی عالموں کی نظریں مسلمانوں کے امیر المؤمنین، خلیفہ وقت، خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب بلقب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑی، ان کی چیخیں نکل گئی، اور انہوں نے کہا خدا کی قسم یہی ہے فاتح بیت المقدس۔
آج کے لیکچر کا ٹائٹل ہی آپ کو یہ مل جائے گا، فاتح بیت المقدس۔ یہی فاتح بیت المقدس ہے۔ بھائی آپ یہ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کیوں بول رہے ہیں ان کو فاتح بیت المقدس؟ تو عیسائی عالموں نے کہا خدا کی قسم ہم نے پچھلی آسمانی کتابوں میں یہی تو نشانیاں پڑھ رکھی تھیں کہ مسلمانوں کا جو امیر المؤمنین ہوگا، مسلمانوں کا جو بادشاہ ہوگا، ان کے اوپر جو حکمران ہوگا وہ سادہ سا امامہ پہنے گا اور سادہ سا جبہ ہوگا جہاں جگہ جگہ پیون یعنی سلائی لگی ہوئی ہوگی، اور سادہ سا اس کی سواری ہوگی اور سادے سے اس کے جوتے ہوں گے۔ ہم بغیر کسی جنگ و جدل کے بیت المقدس کی چابی مسلمانوں کے ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار۔ یہ لیجئے ناظرین، پہلے کی جنگیں ایسے فتح ہوتی تھیں، پہلے کے علاقے ایسے فتح ہوتے، بسا اوقات جنگیں بھی لڑی گئی ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر کوئی ان عیسائیوں کی طرح تو اچھا نہیں ہوتا نا، رحم دل نہیں ہوتا نا، یا سمجھدار نہیں ہوتا، وہاں جنگیں بھی لڑی گئی۔ وہاں اسلام کا جو جھنڈا، وہاں جنگیں لڑنے کے بعد پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسلام پیش کیا جاتا، کیونکہ اب عالمی سطح پہ یا یونیورسل سسٹم پر، کائناتی سطح پر اسلام ہی چلے گا۔ اس لیے طریقہ کلچر یہ ہے کہ پہلے آپ اسلام کی دعوت دیں، پھر آپ ان کو بار بار دعوت دیں، پھر آپ ان پہ انفرادی کوشش کریں، پھر پرسنلی، پھر بعد میں آگے چل کے جنگ جو ہے نا وہ ہوتی ہے، کیونکہ بھائی اب ہمیں پوری دنیا کو اسلامی دنیا بنانی۔ تو اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا یوں میں کہوں کہ ہر شخص کا یہ اوپینین ہے کہ یار میں عزت دار انسان بن جاؤں، اگر آپ عزت دار انسان بننا چاہتے ہیں تو میرے مسلمان بھائیوں، ایک تو پہلی ریکوائرمنٹ تو یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ہمیں عمل کرنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بعد صحابہ کرام کی سیرت۔ حضور خود فرمایا کرتے تھے اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ میرے تمام صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی پیروی کرو گے نجات پا جاؤ۔ حضرت عمر کی آپ پیروی کرنا شروع کر دیں، ان کی طرح خوف خدا رکھیں، ان کی طرح عشق رسول آپ بنا لیں، ان کی طرح نیک انسان بن جائیں، ان کی طرح نمازی بن جائیں، ان کی طرح پرہیزگار بن جائیں، ان کی طرح جو ہے نا وہ عاشق رسول بن جائیں، ان کی طرح جو ہے نا وہ اپنا مزاج آپ بنا لیں، تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا جہان کی کامیابی آپ کے قدموں میں رکھ دے گا۔ تو اگر یہ واقعہ اور میرا یہ میسج اگر آپ کو پسند آ جائے تو پہلا تو پسند کرنے سے پہلے اپنے ارادہ یہ کرنا ہے کہ میرے اس لیکچر کو اپنی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرنا۔ یہ تو ناظرین سب نے کرنا، اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا پہلے تو آپ نے میرے لیکچر کو توجہ سے سننا، اور دوسرا طریقہ امپلیمنٹیشن کا یہ ہے کہ میری اس ویڈیو کو آپ لائک کریں، شیئر کریں، اور میری جو ہے نا وہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میرے چینل حسان امتیاز ٹی وی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو بھی آپ بتائیں۔ الحمدللہ ہمارے تمام کے تمام لیکچرز جتنے بھی ہوتے ہیں وہ فرقہ واریت سے پاک ہوتے ہیں، کوئی اس میں فرقہ واریت نہیں ہوتی، کوئی آپ کو اختلافی معاملہ، کوئی مسئلہ کی معاملہ نہیں ملے گا۔ ہر مسلمان الحمدللہ میرا لیکچر سن سکتا ہے۔ تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ جو ہے نا میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی لازمی پریس کر دیجیے۔